یہ بھائی نے فرمایا کہ نفلی روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا روزانہ رکھیں یا کس طریقے سے رکھا جائے؟ دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں کا اعتبار کریں۔ آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا بھی آپ پر حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، اسی طرح کام کاج کا بھی آپ کے لیے اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ تو بعض لوگ اگر لگاتار روزہ رکھیں تو طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، کام میں کوتاہی ہوتی ہے کہ غنودگی ہے، جھٹکے لے رہے ہیں اور صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہے، بیوی بچوں کا حق پورا نہیں ہو رہا، تو پھر ایسے لگاتار روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور نفس کو بھی مشقت میں آپ ڈال رہے ہیں۔ تو ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب ان کے بارے میں سنا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم لگاتار روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کر لو۔ اس طرح سرکار نے ان کو مشورہ دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کو سرکار نے بہترین روزے قرار دیے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی افطار سے مراد روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو یوں کر لیں، اگر آپ کا کام زیادہ ہے، گھر والوں پہ توجہ آپ کی کم ہو رہی ہے اور یہ روزے بھی آپ پہ گراں گزر رہے ہیں، تو پھر ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیں۔ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14، 15 اسلامی تاریخ، ان 3 روزوں کو رکھ لیں۔ اور یا پھر اگر اس سے زیادہ ہمت ہے تو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ملا لیں، یا جمعرات جمعے کا روزہ رکھ لیا کریں۔ تو اس طریقے سے یعنی وقفے سے رکھیں، یہ بیسٹ ہے، لگاتار رکھنے میں پرابلم ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا سفر کی وجہ سے عصر کی نماز وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کے دلائل اس پر موجود ہیں کہ ہر نماز کا اللہ نے وقت مخصوص اور مقرر کیا ہے۔ کسی نماز کو وقت نکال کر نہیں پڑھ سکتے، وہ قضا ہو جائے گی، اور کسی کو وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، میدان عرفات میں اگر حاکم اسلام ہو تو اس کی شرط کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ ظہر اور عصر کو ملانے کی اجازت دیتے ہیں، اور مزدلفہ میں جو ہم مغرب اور عشاء ملاتے ہیں، اس میں حاکم اسلام کی شرط بھی نہیں ہے کہ وہاں پر مغرب عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی کہ نبی کریم نے اس طرح پڑھا۔ باقی سفر وغیرہ کے بارے میں بالکل فقہ حنفی اس کا انکار کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کتے کے ذریعے شکار کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے؟ جیسے بعض لوگ کتوں کے ذریعے خرگوش وغیرہ پکڑتے ہیں یا ہرن وغیرہ پکڑتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کتا معلم ہو۔ معلم کا مطلب اس کو سکھایا گیا ہو، تربیت یافتہ ہو۔ اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ جب اس کو چھوڑا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کتا سیدھا شکار کی طرف جائے، کہیں دائیں بائیں نہ جائے کہ پہلے کہیں اور چلا گیا پھر شکار کی طرف جا رہا ہے، تو وہ غلط ہوگا۔ سیدھا شکار کی طرف جائے۔ پھر چوتھا یہ کہ جب وہ شکار کو پکڑے تو اس میں سے کچھ کھائے نہیں، کہ اگر وہ کھائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہے اور وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ اور اس کے یہ بس یہ چند شرطیں ہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ قریب جاتے ہیں، جیسے اس نے شکار پکڑ لیا، آپ قریب گئے، اگر وہ شکار زندہ ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر لیں، اور بالفرض اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ شکار مر چکا ہے تو پھر بھی وہ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، طیب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک کویسچن یہ ہوا کہ یہ جو مطلقاً شکار ہوتا ہے، مچھلی کا شکار کر لیا یا مرغابی وغیرہ مارتے ہیں، ان چیزوں کے شکار کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارا مذہب اسلام شوقیہ شکار کو تو منع کرتا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے ہم شکار کریں، کیونکہ جانوروں کے بھی آپس میں جذباتی تعلقات ہوتے ہیں، میل فیمیل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ماں ہے جو بچوں کو پال رہی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے مرغابی ہے مثال کے طور پہ، آپ ماں کو مار دیں تو بچے خود بخود مر جائیں گے۔ تو یہ شریعت نے شوقیہ شکار کو منع فرمایا ہے۔ ہاں، اگر مقصود ہو، کوئی صحیح مقصد ہو تو پھر جائز ہے۔ صحیح مقاصد کئی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کھانے پینے کے لیے شکار کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب مطلب واقعی کھانا پینا ہی مقصود ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلو یار کھا لیں گے، ویسے ہی آدھا کھایا آدھا پھینک دیا، یعنی بس اصل تو مقصود شوق پورا کرنا ہے، کھانا پینا مقصود نہیں ہے۔ اصل ہو کھانا پینا مقصود ہو تو پھر یہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو ہدیتاً دینا ہے، یا آپ نے پکڑا اس کو بیچنا مقصود ہے،
اسی طرح بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے شکار کی پرمیشن ہو اور ان کی کھال مفید ہوتی ہے تو کھال کے حصول کے لیے. اسی طرح بعض اوقات کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو باعث ضرر ہوتے ہیں، کھیتوں کو آ کے خراب کر دیتے ہیں یا اور مطلب انسانی جان کو یا بچوں کو خطرہ ہوتا ہے، تو پھر ان کا شکار کرنا، ان کو ہلاک کرنا یہ شرعاً جائز ہوتا ہے. تو گویا کہ کسی جائز مقصد کے لیے شکار کرنے کی بالکل اجازت ہے. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی ایک آیت عرض کی تھی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. تو لہٰذا اس شکار کے ذریعے بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مقصود صحیح ہونا چاہیے تاکہ بغیر کسی وجہ کے کسی مخلوق کو ہلاک کرنا یا اسے ضرر پہنچانا لازم نہ آئے.